لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم وقال الله تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی حمد و ثنا یکائی یکتائی تنہائی کبریائی اللہ رب کائنات کی ذات اقدس اعلیٰ اور بالا کے لیے کہ جس اللہ نے ہم سب کے اوپر اتنا بڑا احسان کیا کہ اللہ نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا. اس کے بعد فرمایا اشرف المخلوقات بنانے کے بعد لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بڑی اچھی تقویم کے اندر بڑی اچھی تقدیر کے اندر پیدا کیا ہے. رب عالم انگنت بے شمار بے حد و حساب ناپرداد درود و سلام ہو ہمارے آقا و مولا، ہمارے پیر و مرشد، ہمارے رہبر و رہنما، ہمارے مقتدی و پیشوا، ہمارے امام، ہمارے مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس کے لیے کہ جس ذات کے اوپر اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ انعامات کیے ہیں، ان انعامات سے ایک انعام آپ کے صحابہ بھی ہیں، اور ان صحابہ میں سے ایک صحابی
سیدنا عثمان غنی، جن کو ذوالنورین کے لقب سے پکارا جاتا ہے، وہ بھی شامل ہے۔ یقیناً ذی الحج کا مہینہ جہاں پہ خوشی کا ایک صحرا ہے، خوشیوں کا ایک مسلمانوں کے لیے عظیم تہوار ہے کہ مسلمان اس مہینے کے اندر اپنے جانوروں کی قربانی کو کرتے ہیں، حج کی سعادت سے مالا مال ہوتے ہیں، عید قربان کو ادا کرتے ہیں، نماز عید الاضحیٰ کو پڑھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی ایک خوشی کے اوپر ایک مسلمانوں کا ایک سیلیبریٹ ہے، ایک تہوار ہے، جو کہ 2 سال کے اندر مختلف مہینوں کے اندر آتا ہے۔ ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ اللہ رب العالمین نے اسی ماہ ذی الحج کی بڑی ہی فضیلت رکھی ہے۔ پہلے 10 دنوں کی فضیلت میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ یقیناً ذی الحج کا مہینہ ماہ رمضان کے بعد سب سے عظیم فضیلت کا مقام مرتبہ رکھتا ہے، سب سے بلند مقام مہینوں کے اندر رکھتا ہے۔ اور بعض لوگ محرم الحرام کے مہینے کو ماہ رمضان سے بھی افضل سمجھتے ہیں، اور وہ کس بنیاد کے اوپر سمجھتے ہیں یہ سب آپ جانتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو اس مہینے کے اندر شہید کر دیا گیا، اور وہ 9-10 کو ماتم بھی کرتے ہیں اور غم و غصہ کا اظہار بھی کرتے ہیں، خود ہی شہید کر کے، خود ہی مار کے ان کو بعد میں غم و غصہ کا اظہار کرنا یقیناً انتہائی بدقسمتی ان کی ہے اور بے وقوفی کے اوپر ہے۔ ان سب چیزوں سے ہٹ کر انہوں نے ماہ رمضان سے بھی محرم الحرام کو زیادہ فضیلت دے دی ہے کہ محرم الحرام کے اندر نہ شادی کی جائے، نہ بیعت کیا جائے، نہ نکاح کیا جائے، ان ساری رسومات کو وہ حرام سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا امہات المومنین میں سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ میمونہ سے ماہ محرم کے اندر شادی کی تھی، نکاح کیا تھا، تو اس مہینے کو نکاح کے لیے ایک مہینہ مؤخر کر دینا یہ شرعی لحاظ سے اس کا شریعت کے اندر کوئی تقاضا موجود نہیں۔ اپنے موضوع کی طرف آتا تھا کہ نماز عید الاضحیٰ کے بعد ایک عظیم سانحہ جو تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے 22 یا 23 یا 24 برس بعد میں پیش آیا، وہ ہے شہادت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذی الحج کو بڑی بے دردی کے ساتھ، بڑی مشکلیں اور صعوبتیں دے کر سیدنا عثمان ذی النورین کو ظالم اور کافروں نے شہید کر دیا۔ یقیناً آج سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو اس وقت شہید کیا گیا، لیکن اللہ نے ان کے تذکرے کو ایسے زندہ کیا کہ عید کے فوراً بعد جو خطبہ جمعہ آتا ہے، ہر مسلمان اپنے اوپر اس بات کو فرض سمجھتا ہے، جو بھی ممبر رسول کے اوپر کھڑا ہوتا ہے کہ آج تذکرہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ہوا، اور ہونا بھی چاہیے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان، ایک بیٹی
میں نے آپ کے نکاح میں دی ہے۔ اس کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فوت ہو جاتی ہے، وفات پا جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دیا، اور جس وقت دوسری بیٹی وفات پا گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، تو اتنا حیا والا ہے، اتنی پاکیزگی والا ہے، اتنی شرم و حیا والا ہے، اگر میں محمد کی ان 2 بیٹیوں کے علاوہ 40 بیٹیاں بھی اور ہوتی، ایک فوت ہو جاتی، یکے بعد دیگر، ایک کے بعد دوسری کا نکاح، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عثمان سے نورین سے کرتا چلا جاتا، اتنے حیا والے۔ ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی زینت ہے، گھر کے اندر تشریف فرما ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حجرہ عائشہ کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ران کے اوپر سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، اور آپ اسی طرح بیٹھے رہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے بعد سیدنا عمر فاروق تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت کے اندر بیٹھے رہے، اور زیادہ حد سے تجاوز بھی نہیں نہ کیا ہوا، اسی طرح بیٹھے رہے۔ اب تیسرے نمبر کے اوپر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کپڑے کو فوراً سیدھا کیا اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ جس وقت سیدنا ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ آپ کے گھر کے اندر سے تشریف لے گئے، چلے گئے، سیدہ کائنات سلامت اللہ علیہا ماں جی عائشہ صدیقہ پوچھنے لگی، اے میرے سر کے تاج، اے امام الانبیاء، آپ بتلائیں تو صحیح، جس وقت ابو بکر صدیق آئے، میرے باپ ابو بکر آئے، تو آپ اسی طرح بیٹھے رہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، لیکن جس وقت آپ کے گھر میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ آئے، آپ نے فوراً کپڑے کو بھی درست کر لیا اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، میں اس عثمان کا حیا کیوں نہ کروں جس عثمان کا حیا آسمان والے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور ان سب کو چھوڑیے خود رب کائنات عثمان کا حیا کرتا ہے۔ وہ عثمان رضی اللہ عنہ ہے، بڑی شان منزلت رکھنے والے، بڑا مقام و مرتبہ رکھنے والے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر سے مکہ کی طرف آئے، صلح حدیبیہ کے موقع، جو معروف و مشہور واقعہ ہے، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، حدیبیہ کے مقام کے اوپر پہنچ چکے ہیں، ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ کافروں سے بات چیت کر کے آؤ کہ ہمارا لڑائی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہم تو صرف اور صرف اس مرتبہ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں عمرہ کرنے کی اجازت دے دی جائے، ہمیں حرم مکہ کی زیارت کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ وہ صحابی واپس پلٹ آتے ہیں، کہنے لگے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی اور صحابی کو بھیج دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عمر، اٹھیے، آپ جائیں، ہمت کریں، کافروں کے ساتھ معاہدہ کر کے آئیں۔
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری طبیعت سے واقف تو ہیں؟ سیدنا عمر اللہ کے نبی کو کہنے لگے اگر آپ کا حکم ہے میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ میری طبیعت سے واقف تو ہیں، میں بڑے چاہو جلال والا ہوں، بڑے غصے والا ہوں، کسی کافر کی بات کو گوارا نہیں کر سکتا، صلح کے اوپر آمادہ و تیار نہیں ہو سکتا کافروں کے ساتھ، آپ عثمان کو بھیج دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان اٹھو اور کافروں کے ساتھ معاہدہ کر کے آؤ کہ ہم اس برس صرف ہتھیار بھی اپنے ڈال کر آئے ہیں، صرف عمرے کی غرض سے آئے ہیں، تلواریں بھی نیام کے اندر ہیں، لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہمیں عمرہ کر لینے دیجیے۔ کافروں نے افواہ پھیلا دی، جھوٹی افواہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفیر تھا اس سفیر کو کافروں نے قتل کر دیا ہے، عثمان رضی اللہ عنہ کو انہوں نے قتل کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا غصہ آیا کہ کون سی کفر کی ریاست کے اندر یہ جائز ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر یا کسی بھی مملکت کے اندر کسی سفیر کو بھیجا جائے اور اسے قتل کر دیا جائے بے دردی کے ساتھ۔ اور یہ بھی ایک اسلامی شریعت ہے، اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اگر کافروں کا کوئی سفیر پاکستان کے اندر آئے اس کو قتل کر دیا جائے۔ اسلام دہشت گردی کا نام نہیں ہے، اسلام امن کا دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہوں نے ہمارے بھیجے ہوئے سفیر کو کیوں شہید کر دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 کے 1400 صحابہ صلح حدیبیہ کے موقع کے موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، میرے عثمان کو آج شہید کر دیا گیا ہے، آ جاؤ، کون ہے جو خون عثمان کے بدلہ لینے کی قسم کھاتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے صحابہ نے 14 کے 1400 صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کے اوپر خون عثمان کے بدلہ لینے کی قسم کھائی کہ ہم جس وقت تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے سکتے حدیبیہ سے مدینہ کی طرف واپس نہیں جائیں گے۔ اور جس وقت بیعت کر رہے تھے انما یبایعون اللہ، جنہوں صحابہ نے خون عثمان کے بدلہ لینے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کے اوپر بیعت کی تھی، اللہ نے قرآن نازل کر دیا اے محمد ان لوگوں نے آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت نہیں کی بلکہ میں اللہ رب العزت کے ہاتھ کے اوپر خون عثمان کے بدلہ لینے کی بیعت کر دی۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان مسلمانوں کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا، نیچے جناب محمد رسول اللہ کا ہاتھ، اوپر 1400 کے 1400 صحابہ کا ہاتھ، اس کے اوپر اللہ رب العالمین کا ہاتھ تھا۔ اور یہ کس وجہ سے تھا؟ سیدنا عثمان کے خون کے بدلہ لینے کی وجہ سے تھا۔ اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا جس شخص نے خون عثمان کا بدلہ لینے کی قسم کھائی تھی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ نے کہا کہ جس بندے نے، جس صحابی رسول نے بھی خون عثمان کا بدلہ لینے کا محمد کریم کے ساتھ وعدہ کیا تھا، اللہ رب العزت ان صحابہ سے راضی ہو چکا ہے۔ کن سے؟ جن لوگوں نے خون عثمان کا بدلہ لینے کی قسم کھائی تھی، ان سے اللہ راضی ہو چکا ہے۔ اور جس کے خون کا بدلہ لیا جا رہا ہے کیا اس سے اللہ راضی نہیں ہوگا؟ اور جس کے خون کا بدلہ لیا جا رہا ہے کیا اس سے اللہ راضی نہیں ہوگا؟
عثمان سے اللہ رب العزت نے اپنے رضا کا اعلان کر دیا ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع آیا، غزوہ تبوک کے، اور یہ بھی بات یاد رکھیں، عثمان رضی اللہ عنہ وہ شخص ہے، حالانکہ تھے تو زندہ، لیکن اللہ رب العزت نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سے صحابہ، سیدنا حمزہ جن کو سید الشہداء کہا جاتا ہے، وہ بھی شہید ہوئے، اور دیگر صحابہ کرام بے شمار صحابہ شہید ہوئے، لیکن کسی ایک صحابی کے بھی خون کا بدلہ لینے کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے معاہدہ نہیں کیا۔ سیدنا عثمان وہ صحابی تھے جن کے خون کا بدلہ لینے کا معاہدہ رسول اللہ نے اپنے صحابہ سے کیا تھا کہ ہم کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، عثمان کے خون کا بدلہ لے کے رکھیں گے۔ عثمان رضی اللہ عنہ وہ شخصیت تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ تبوک کا موقع آیا۔ تبوک ایک بہت دور، جس نے حج یا عمرہ کیا ہے وہ جانتے ہیں، مدینہ سے 3 ماہ کے فاصلے کے اوپر ایک مقام ہے تبوک کا۔ 3 مہینے یعنی آدمی چلتا چلا جائے، چلتا رہے تو تبوک کے میدان کے، تبوک کے موقع کے اوپر، تبوک کی جگہ مدینہ سے لے کر اتنا دور ہے۔ اس جگہ جانا تھا، مسلمانوں کے پاس کوئی سرمایہ نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تبوک کے لیے سفر کے اوپر جانا ہے، اے مسلمانوں مال کو اکٹھا کرو، کوئی اونٹ دے، کوئی گھوڑے دے، سواریوں کا بندوبست کریں۔ دیگر صحابہ کرام نے، کسی نے 2 اونٹ دیے، کسی نے 10 اونٹ دیے، کسی نے 20 اونٹ دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جس کو میں جنت کی بشارت دے دوں 100 اونٹ غزوہ تبوک کے لیے آج اللہ کے رضا کے لیے وقف کرے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رضا کے لیے 100 اونٹ وقف کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان خوش ہو جاؤ، اللہ نے آپ کے ذمہ جنت آپ کے نام کر دی ہے۔ رسول اللہ نے کہا اب کون ہے جو اٹھے اور مزید 100 اونٹ دے دے؟ حضرت عثمان کھڑے ہوئے، 100 اونٹ اور دے دیے۔ پھر پوچھا کون ہے جو 100 اونٹ اور دے گا؟ حتیٰ کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے 960 اونٹ غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر پیش کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عثمان، اے عثمان اسمع کلامی، میری بات کو سنو، اے عثمان آج کے بعد، اے عثمان آج کے بعد نیکی کا تو کوئی عمل بھی نہ کرے۔ ایسی جنت کی بشارت رسول اللہ نے کسی صحابی کو نہیں دی۔ کہا اے عثمان آج کے بعد جنت کے لیے یا اللہ کے رضا کے لیے نیکی کا کوئی کام بھی نہ کرے، اپنی زندگی کے اندر اللہ نے تیرے نام جنت کر دیا۔ ایسا کوئی صحابی نہیں جس کو رسول اللہ نے یہ کہا ہو کہ آج کے بعد کوئی بھی نیکی کا کام نہ کرنا، اللہ نے جنت تیرے نام کر دی ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہے۔ کہا آج کے بعد عثمان نمازیں بھی نہ پڑھے، آج کے بعد عثمان روزے بھی نہ رکھے، آج کے بعد عثمان اپنے مال سے زکات بھی نہ دے۔ اللہ نے جنت تو اس کے نام کر دی ہے، لیکن صحابہ کا جذبہ ایمان تھا کہ ہم جنت کے اندر بلند سے بلند مقام لے جائیں۔ حضرت عثمان نے نہ عبادت چھوڑی، نہ ریاضت چھوڑی، نہ روزے چھوڑے، نہ نمازیں چھوڑی، کچھ بھی نہیں چھوڑا کہ ہم جنت کے اندر داخل تو ہو چکے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ہمیں بلند سے بلند کرتا چلا جائے گا۔ میرے بھائیوں، صحابہ کا یہ ایمان تھا رضی اللہ عنہ، اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جس کے بارے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا قد نلت من سحرہ ما لم ینالا، اے عثمان اللہ رب العزت نے آپ کو اتنا شرف دیا ہے، اتنا مقام دیا ہے، قد نلت من سحرہ ما لم ینالا،
جتنے بھی آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے ہیں، کسی ایک نبی کا بھی ایسا داماد نہیں تھا جس نبی نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح ایک شخص سے کیا ہو۔ اے عثمان، تو اتنا خوش نصیب ہے، تو اتنا بلند مقام والا ہے کہ تو نے کائنات کے تاجدار کی 2 بیٹیوں کا نکاح اپنے عقد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو لے کے آیا ہے۔ حضرت عثمان کا وہ مقام تھا جو کسی ایک صحابی کو بھی نہیں ملا۔ صحابہ کو چھوڑے، تمام نبیوں کی کسی امت کے کسی فرد کو بھی نہیں ملا۔ حضرت عثمان وہ شخصیت تھے جن کو ذو النورین کہا گیا۔ ذو النورین کا مطلب 2 نور والا۔ ایک نور جو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیٹی، دوسرا نور جو سیدنا رسول اللہ کی دوسری بیٹی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عقد کے اندر آئی تھی۔ اسی بنیاد کے اوپر اسی بنیاد کے اوپر سیدنا عثمان کو ذو النورین کہا گیا کہ 2 نور والا، نبی کی 2 بیٹیوں کا جو داماد ہے۔ آپ ایک بیٹی کے نام تو بڑے سنتے ہیں کہ حضرت علی کا مقام اس لیے بلند ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر نام داد ہیں، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے والد گرامی ہیں، رسول اللہ کے داماد محترم ہیں، اور وہ تو ایک بیٹی کا داماد ہے جس کا تم اتنا ذکر کرتے ہو۔ حضرت عثمان تو 2 بیٹیوں کا داماد ہے، اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ نے وہ مقام دیا، اللہ رب العالمین نے وہ شرف دیا، وہ منزلت دی ہے جو کسی ایک صحابی کے نصیبے کے اندر نہیں آئی۔ میرے بھائیوں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک خلفائے راشدین کے اندر بلند مقام رکھنے والے تھے۔ سب سے پہلے سب سے بلند شان والے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق کے بعد جس کو اللہ رب العزت نے مقام دیا ہے، رتبہ دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، وہ سیدنا عمر فاروق ہیں رضی اللہ عنہ۔ ان کے بعد جس کو مقام دیا ہے وہ سیدنا عثمان ذو النورین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو عشرہ مبشرہ کا لقب بھی حاصل ہے کہ عشرہ مبشرہ کے اندر بھی حضرت عثمان کا نام آتا ہے، خلفائے راشدین کے اندر بھی حضرت عثمان کا نام آتا ہے۔ حضرت عثمان کا بڑا مقام ہے، اور حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ذی القعدہ کی 8 تاریخ ہے، جو ذی الحج سے پہلے مہینہ آتا ہے۔ ذی القعدہ کی 8 تاریخ ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ان کے پانی کو بند کر دیا جاتا ہے۔ شہادت کا منظر آپ کے سامنے رکھنے لگا۔ تاریخ اسلام کے اندر جتنی مظلوم شخصیت اور جتنا مقام و مرتبہ شہادت کے اعتبار سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا ہے، جتنی مظلومانہ شہادت سیدنا عثمان کی ہے، کسی ایک صحابی کی، نہ کسی تابعی کی، نہ کسی امام کی، کسی ایک کی بھی نہیں ہے۔ تذکرے کرتے ہیں حضرت سیدنا حسین کی شہادت کے کہ سیدنا حسین کا 7 دن پانی بند رہا، اور اس کی شہادت کے تم تذکرے کرتے ہو، اس کی شہادت کے تذکرے کیوں نہیں کرتے جس کا 40 دن تک پانی کو بند کر دیا گیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر رضی اللہ عنہ، آپ کفر کے درمیان، فتنوں کے درمیان اور امن کے درمیان ایک بند ہے، ایک دروازہ ہے، ایک چگاٹ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جس وقت آپ کو شہید کر دیا گیا، فتنوں کا آغاز ہو جائے گا۔ حضرت عمر کو شہید کیا گیا، منبر کے اوپر لباس کو پڑھا رہے تھے، مصلی امامت کے اوپر منبر کے نیچے ابو لولو فیروز مجوسی جو ایران کا چھپا ہوا آدمی تھا، وہ چھپا ہوا تھا، ایران کے اندر سے آیا تھا، حضرت عمر کو شہید کرنے کے لیے اس نے وار کیے، پیٹ کے اندر خنجر کو لگایا، حضرت عمر کو شہید کر دیا گیا۔ جس وقت حضرت عمر کو شہید کیا گیا، فتنوں کا دروازہ کھل گیا تھا، فتنوں کا دروازہ کھل چکا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اوپر زندگی کے اندر، ان کی خلافت کے اندر
12 سال کی خلافت کے اندر سیدنا عثمان کے پر 33 مرتبہ قاتلانہ حملے ہوئے، 33 مرتبہ قاتلانہ حملے کیے گئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وہ مظلوم شخصیت ہے، وہ مظلوم شہید ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پانی کو بند کر دیا گیا۔ 8 ذی القعدہ سے لے کر 18 ذی الحج تک حضرت عثمان کے پانی کو بند کیے رکھا، نہ قربانی کا گوشت کھانے دیا، نہ حج کے لیے حج کی سعادت سے مالا مال ہونے دیا، نہ نماز عید کو کھلے میدان میں جا کے پڑھنے دیا۔ میرے بھائیوں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کے اوپر حضرت علی نے حضرت حسن و حسین کو اور دیگر صحابہ کو متعین کر دیا، منتخب کر دیا حضرت عثمان کے لیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جان بچ جائے۔ حضرت علی نے اپنے لخت جگر حضرت حسن و حسین کو حضرت عثمان کے گھر کے اوپر پہرے دار مقرر کیا۔ حضرت عثمان نے کہا، اے علی آپ ان سب کو چھوڑیے، میں عثمان رضی اللہ عنہ، میں عثمان یہ نہیں چاہتا کہ میں عثمان کی وجہ سے کوئی ایک صحابی بھی راہ آپ کے اندر شہید ہو جائے، میری غرض سے کوئی صحابی بھی شہید نہ ہو، میرے گھر کے اندر پہرا نہ دیا جائے، میرے گھر کے اوپر پہرا نہ دیا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سارے پہرے داروں کو ہٹا دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جن کا 40 دن تک پانی بند رہا، حضرت عثمان کے اوپر مجوسیوں نے حملے کیے۔ حضرت عثمان کے اوپر 15 ذی الحج ہے، 15 ذی الحج کے اندر رات کو شام کا وقت تھا، ایک آدمی آیا، آ کر کے تلوار سے وار کرنے لگا۔ سیدنا عثمان نے کہا، قرآن میرے اور تیرے درمیان فیصلہ کرے گا، قرآن میرے اور تیرے درمیان فیصلہ کرے گا، رک جائیے، میں تیرا فیصلہ اللہ کی عدالت کے اندر رکھوں گا۔ وہ اس کا دل تھوڑا سا نرم تھا، واپس چلا گیا۔ دوسرا دن آیا، 16 ذی الحج کا دن آیا، شام کا وقت آیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اوپر اور آدمی آیا حملہ کرنے کے لیے، تلوار کو اٹھایا۔ حضرت عثمان نے قرآن کے اوراق کو سامنے کر دیا، اے ظالم، باز آ جا، میرے اور تیرے درمیان اللہ کا قرآن فیصلہ کرے گا۔ اس کا دل بھی تھوڑا سا نرم تھا، باز آ گیا، رک گیا، اس نے اپنی تلوار کو بھی روک دیا۔ تیسرا دن آیا، 18 ذی الحج کی صبح کا وقت تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ روزے کو رکھا، سحری کی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ کہتی ہیں، حضرت عثمان نے سحری کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سحری کر کے تہجد کی نماز پڑھ کے، تہجد کی نماز کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے، فجر کی نماز کے بعد تھوڑا سا لیٹ گئے، سو گئے، آنکھ لگ گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 18 ذی الحج کا دن ہے، خواب آئی، خواب کے اندر دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت عثمان کو رسول اللہ نے کہا، اے عثمان، تو نے روزہ رکھ لیا ہے، آج تیری افطاری میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہوگی، آج تو نے میرے پاس افطاری کو کرنا ہے۔ حضرت عثمان سمجھ چکے تھے میری موت کا وقت قریب آ پہنچا ہے، مجھے آج شہید کر دیا جانا ہے، میں نے آج اس دنیا کے اندر نہیں رہنا۔ اپنی بیوی کو کہا، مجھے آج شہید کر دیا جانا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کی زوجہ محترمہ دلاسے دیتی رہی۔ حضرت عثمان نے قرآن مجید کے اوراق کو اٹھایا، تلاوت کرتے رہے، تلاوت کر رہے تھے۔ ایک مجوسی آیا، گھر کے اندر داخل ہوا، دیوار پھلانگ کے آیا۔ حضرت عثمان نے قرآن کے اوراق کو سامنے کیا، اے عثمان، اے ظالم، باز آ جا، تیرے اور میرے درمیان اللہ کا قرآن فیصلہ کرے گا، تیرے اور میرے درمیان اللہ کا قرآن فیصلہ کرے گا۔ لیکن وہ ظالم تھا، باز نہیں آیا، اس نے تلوار کا وار کیا۔ سیدنا عثمان کی بیوی آگے بڑھی، اپنی انگلیاں کی، سیدنا عثمان کی بیوی کی انگلیاں کٹ گئی۔ حضرت عثمان نے دیکھا کہ اس کی بیوی سامنے آ رہی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو بھی روک دیا کہ میرے تحفظ کے لیے کوئی بندہ بھی اپنی جان کو گوا نہ دے، اپنی جان کو نہ قربان کر دے۔ حضرت عثمان نے قرآن مجید کی تلاوت کو کر رہے ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔
ان آیات کے اندر پہنچتے ہیں، ان آیات کے اوپر پہنچتے ہیں، اس ظالم نے، اس کافر نے، اس مرتد انسان نے حضرت عثمان کے اوپر تلوار سے وار کیے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ان کے جو خون کا جو قطرے تھے ان کے جسم کے اندر سے نکلے تھے، وہ قرآن مجید کی ان آیات کے اوپر گرے۔ فَسَيَكْفِيكَهُ اللَّهُ، اے عثمان تجھے اللہ کافی ہے، تجھے اللہ کافی ہے، تجھے اللہ کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ سننے والا ہے، اللہ علم والا ہے، اللہ بڑی قدر و منزلت والا ہے، اللہ تجھے بڑا مقام دینے والا ہے۔ حضرت عثمان یہی الفاظ کی تلاوت کر رہے تھے، اللہ رب العزت کے بارگاہ کے اندر پہنچ گئے، جامع شہادت کو روز کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائیوں، اتنی بے دردی سے شہید کیا گیا۔ سیدنا عثمان نے جتنا امن کا درس اپنی زندگی میں دیا کسی اور صحابی نے نہیں دیا۔ جتنی امن کی تعریف سیدنا عثمان کی زندگی سے ملتی ہے کسی بھی اور صحابی کی زندگی سے نہیں ملتی۔ آج بھی جس قرآن کی حضرت عثمان تلاوت کر رہے تھے، ترکی کے میوزیم کے اندر آج بھی وہ قرآن موجود ہے، اور حضرت عثمان کے خون کے چھینٹے اس قرآن کے اوپر آج بھی لگے ہوئے ہیں۔ جن کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جن آیات کو تلاوت کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور ہم سب کو قیامت کے دن اس مظلوم کا، اس شہید کا ساتھ نصیب کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ عید کا دن تھا، عید کے دن فیصل آباد کا ایک تحصیل جڑا والا ہے، اس جڑا والا کے اندر آپ کو بھی علم ہوگا، آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ غیر اللہ کے نام کی قربانی جائز ہے، اور شاہد منچ رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے، انہوں نے کہا غیر اللہ کے نام کی قربانی جائز نہیں ہے۔ انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام کی قربانی ہے وہ حرام ہے۔ شاہد منچ رحمہ اللہ نے یہ اعلان کیا، اور عید کے اندر بھی یہ کہا کہ غیر اللہ کے نام کی قربانی حرام ہے۔ ظالموں نے جو کہتے تھے کہ غیر اللہ کے نام کی قربانی جائز ہے، شاہد منچ رحمہ اللہ کو شہید کر دیا، اس کو گولیاں مار کے اس کے سینے کے اوپر اور اس کے ماتھے کے اوپر اور اس کی زبان کے اوپر گولیاں مار کے اس کو شہید کر دیا۔ میرے بھائیوں، پوری جماعت اہل حدیث وہاں پہ پہنچی، سب نے متفقہ طور کے اوپر فیصل آباد کے لوگوں کو کہا تھا، اور وہاں پہ ڈی پی او اور RSS اور اسی طرح دیگر عہدیداران بھی وہاں پہ پہنچے تھے، اور انہوں نے
یہ کہا کہ ہم 48 گھنٹے کے اندر اس کے ملزم کو گرفتار کریں گے، لیکن تاحال جماعت نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ اگر پورے پاکستان کے اندر خطبات جمعہ کے اندر جلیانوالہ کے واقعہ کی مذمت کی جائے اور ہر خطبہ جمعہ کے اندر عدل اعلان پیغام دیا جائے کہ ابھی 20 گھنٹے باقی ہیں، اگر ملزمان کو گرفتار نہ کیا گیا تو ہر چوک کے اندر اور ہر جگہ پاکستان کے ہر اہل حدیث حملہ وارث نہیں ہے، ہر اہل حدیث احتجاج کرے گا اور اپنا مذہبی حق اس ملک کے اندر لے کے رہے گا۔ میرے بھائیوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک انسان کی عزت کے لیے، کیا آپ بھی احتجاج کرنے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ ہر بندہ، میرے بھائیوں، آج اگر ان کو شہید کیا گیا، کل آپ کو بھی اسی جرم کے اندر شہید کر دیا جائے گا، کل آپ کے اوپر بھی کوئی ظالم اٹھے گا اور گولیاں برسانا شروع کر دے گا۔ اس بات کے اوپر کسی بھی قسم کا، چاہے ظالم، چاہے میرے مسلک کا ہو، چاہے بریلوی مسلک کا ہو، چاہے دیوبند مسلک کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، ہم اس کی حمایت نہیں کریں گے۔ مظلوم چاہے بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، جس مسلک کا بھی ہو، ہمارا حق ہے ہم اس کی حمایت کریں۔ اور ہر اہل حدیث نے آج یہ میسج دیا ہے، مرکزی جمعیت کے امیر ساجد پیر صاحب نے، حفظہ اللہ نے کہا کہ ہر جمعے کے اندر لوگوں کو بتلایا جائے، اگر حکومت پاکستان کی طرف سے ان کو انصاف نہ دلوایا گیا اور ظالموں کو پھانسی کے پھندے پہ نہ لٹکایا گیا تو ہم سب مل کر جب بھی ملک کے اندر احتجاج کی کال دی جائے گی ہم سب احتجاج کریں گے۔ آپ نے بھی احتجاج کے اندر آپ کو بتلا دیا جائے گا۔ اگر تاحال ان کو گرفتاریاں تو شروع ہیں، 3-4 آدمی گرفتار ہو چکے ہیں، لیکن 3-4 ابھی باقی ہیں اور انشاءاللہ امید بھی ہے کہ گرفتار ہو جائیں گے۔ لیکن اگر گرفتار نہ کیا گیا ہم سب بھی چوک اعظم کے اندر احتجاج کریں گے۔ تیار ہو انشاءاللہ؟ سارے ساتھی انشاءاللہ اس کے حوالے سے عزم کریں، اور یہ ہمارا مذہبی حق ہے، ہمارا حق ہے ہم اس لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جو کچھ سنا سنایا ہے اس کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور اسی طرح اس مرتبہ قربانی کی وجہ سے ضیافت کا کھانے کا اہتمام نہیں کیا گیا کہ ابھی پچھلے دنوں قربانی کا دن تھا اور یہ ہفتہ قربانی کا ہی چل رہا تھا، تو انشاءاللہ اگلے جمعے چاولوں کا ضیافت کا انتظام کیا جائے گا۔ تمام ساتھی اس کے اندر حصہ ملائے، جس طرح پہلے بھی آج سارے ساتھی حصہ ملاتے ہیں، اس مرتبہ اس کے اندر بھرپور تعاون کریں اور سارے ساتھی اس کے اندر تعاون کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔